السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ اور والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ہفتے پہلے وفات پا گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، وعدہ پورا کرتے، اسی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کہتے۔ 25 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت کا سامان لے کر شام گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکثر جاتے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو ایک دن وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی چن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کو یہ بات بتائی۔ وہ فوراً اللہ پر ایمان لے آئی۔ وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ کے اللہ کے حکم سے لوگوں کی بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینے لگے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا اور لڑکوں میں حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ پھر کئی اور لوگوں نے اللہ پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ یہ دیکھ کر قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرنے لگے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے اور سردار بننے کی درخواست کی۔ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں پر ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ساتھیوں سمیت مدینہ ہجرت کر جائیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کافر مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑنے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ اس غار کا نام غار سور ہے۔ اسی روز مکڑی نے اس غار کے منہ پر بن کے تان دیا۔ جب دشمن وہاں پہنچے تو انہوں نے سوچا غار کے اندر کوئی نہیں گیا ہوگا ورنہ جالا ٹوٹ جاتا۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ کچھ دن کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کے لوگوں نے بہت خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی، محبت اور عزت سے پیش آتے، اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے اثر سے معاشرہ بدل گیا۔ عورتوں کو عزت ملی اور غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کو بھی احترام ملا۔ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کا خطبہ دیا۔ یہ خطبہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی پر مبنی تھا۔